آج سعدی کے حکایت کا عنوان ہے حکمت عملی 1 اور 2 ہے شجاعت و جوامردی۔ سنیجیے۔ دانائے شرق سعدی اپنی حکایات کے لیے دنیائے ادب میں مشہور ہے۔ وہ دنیا کی حقیقت کو بڑے لطیف انداز میں پیش کرتے ہیں اور قاری کو محظوظ کرتے ہیں اور سبق بھی۔ چنانچہ ایسی ایک حکایت یہاں بیان کی جاتی ہے۔ ایک بادشاہ ایک دفعہ بحری سفر پر نکلا۔ اس کے ہمراہ بیشتر درباری اور اس کے علاوہ ایک خاص غلام بھی سفر میں ساتھ تھا۔ غلام کا چونکہ یہ بالکل پہلا بحری سفر تھا، اس نے کبھی سمندر دیکھا تھا اور نہ ہی بحری سفر کے مشکلات کا سامنا کیا تھا۔ چنانچہ وہ وسیع سمندر اور اس کی موجوں کی جلال تمابت سے گھبرا گیا اور بادشاہ اور دیگر رفقا کا کوئی لحاظ کیے بغیر آہ پکاری شروع کر دی۔ چنانچہ اسے تسلی دی گئی، لیکن وہ خاموش نہ رہا۔ اس کے اس خوف و ہراسانی و چیخ و پکار سے یقیناً بادشاہ کی عظمت و شان میں خلل اندازی ہو رہی تھی، لیکن بادشاہ کی قوت تحمل نے اسے خاموش کر رکھا تھا۔ چنانچہ اس کشتی میں بادشاہ کے درباریوں میں ایک حکیم یعنی دانا، ایڈمنسٹریٹر، اسٹیٹمنٹ جسے کہا جا سکتا ہے، درباری بھی ہم سفر تھا۔ اس نے بادشاہ کی بے چینی اور غلام کی حیرانی و آہ زاری دیکھ کر بادشاہ سے عرض کیا کہ جہاں پناہ، اگر آپ اجازت دیں تو یہ بندہ اس غلام کو خاموش کرنا جانتا ہے۔ بادشاہ کو اس حکیم کی بات سے اتفاق ہوا اور وہ حکیم فوراً اس غلام کو پانی میں پھینک دیا اور ساتھ ہی غوطہ خوروں کو حکم دیا کہ اسے کھینچ کر لائیں۔ جب وہ خاموش کشتی میں لایا گیا تو اب وہ خاموش کشتی کے کونے میں بیٹھ گیا۔ اس بادشاہ کو غلام کی اس خاموشی پر تعجب ہوا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس حکیم سے سبب خاموشی دریافت کی۔ دانشمند و مدبر حکیم نے عرض کیا کہ پہلے وہ ڈوبنے کی حقیقت سے عدم واقف تھا اور نہ ہی کشتی کی عافیت و سلامتی پر یقین و بھروسہ رکھتا تھا۔ جیسا ہی اسے پانی میں ڈبویا گیا وہ کشتی کی افادیت جان گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ جب تک کشتی میں ہے جان کی امان ہے، لہذا وہ خاموش ہو گیا۔ اب اس کے نظریہ یہ نکالا گیا ہے، انسان کا بھی یہی حال ہے، امان و عافیت کی قدر و قیمت سے ناآشنا ہوتا ہے اور ناشکر گزار بھی تاوقت کہ کوئی مصیبت و مشکل میں مبتلا نہ ہو۔ بہرکیف اس حکایت سے کئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، جیسے ایک نادان اور احمق انسان کو کسی پر بھروسہ و یقین نہیں رہتا۔ ایک نادان انسان کی حقیقت سے عدم واقفیت یا جہل جو تاریکی کے مماثل ہے، جس میں خود پریشان بھٹکتا رہتا ہے اور دوسروں کو پریشان کرتا رہتا ہے۔ دوسری اہم بات، ایک حکمران کے لیے ہمیشہ ایک مدبر و دانا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ پیچیدہ مسائل کو بخوبی انجام دے سکے، یا یوں سمجھیے کہ ایک حکیم و دانا مدبر کی ہر جگہ ضرورت ہوتی ہے، جو اپنی روشن فکر سے گمبھیر اور پیچیدہ مسائل کے حل ڈھونڈ نکالتے ہیں اور زندگی کے تجربات سے کارہائے نمایاں انجام دیتے ہیں اور ہر کسی کے لیے مشعل راہ بھی ثابت ہوتے ہیں۔ ایک دلچسپ حکایت ہے یہاں، اس کا عنوان ہے شجاعت و جوامردی۔ لسان فارس سعدی ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ بادشاہ کے فرزندوں میں ایک شہزادہ پستخط اور کسی قدر بدصورت بھی، جبکہ دیگر بھائی قداور، وجیح، شکیل تھے۔ بادشاہ اس بدشکل شہزادے سے خوش نہیں تھا اور اسے دوسرے شہزادے فرزندوں کے مقابل نہیں کھڑا کرتا
لیکن خدا کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ اس خط شہزادے کو جسارت و شجاعت، بصارت و علم و حکمت سے بہرور کر دیا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اس پس خط شہزادے نے اپنے والد کے تیور پڑھ لیے، اس کی ناروائی، خیانت و استہزاء کو محسوس کر لیا اور بہت ہی ظریفانہ لہجے سے کہا، اے جہاں پناہ! پس خط خردمند بہتر ہے ایک نادان بلند قامت سے، اور لاغر لیکن عقلمند ایسا ہی ہے جیسے تازی نسل کا گھوڑا ایک تنومند فربا گائے سے۔ جب تک کوئی انسان اپنی زبان نہیں کھولتا، اس کے محاسن و معائب ظاہر نہیں ہوتے۔ شہزادے کی اس حاضر جوابی پر تمام اعیان سلطنت محظوظ ہوئے اور بادشاہ بھی مسکرا دیا اور سب نے اس کی قابلیت کی داد دی۔ لیکن اس کوتا قامت یعنی پس قامت کے دیگر برادران نے اپنی توہین محسوس کی۔ جب جنگ کا موقع آن پڑا تو یہی پس خط شہزادے نے یہ کہتے ہوئے جنگ میں پیش قدمی کی کہ وہ یا تو فتح یاب لوٹے گا یا لڑتے ہوئے اپنی جان نثار کر دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اس بدیہت و مختصر قامت شہزادے نے میدان جنگ میں وہ جسارت، وہ شجاعت، جواں مردی، وہ دلیری کا مظاہرہ کیا کہ دشمن کو ہزیمت و فصیحت اٹھانی پڑی۔ کامیاب و کامران لوٹا، اپنے والد بزرگوار کے قدم چومے اور بڑی ہی سنجیدگی اور بذلہ سنجی سے کہا، اے جہاں پناہ! کسی کو اس وقت تک آخر نہ سمجھنا چاہیے جب تک اس کی اچھائی و ہنرمندی سے واقف نہ ہو جائیں۔ میدان جنگ میں گھوڑا کام آتا ہے، نہ گائے چاہے وہ کتنی ہی تنومند و فربا ہو۔ چنانچہ بادشاہ نے اس پست خط شہزادے کو کی پیروزی و نصرت پر بہت ہی ستائش و آفرین کی۔ بادشاہ کے دل میں حقارت و ناقدری کی جگہ محبت و شفقت نے لے لی۔ اس نے اپنے فرزند کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے دوسرے شہزادوں کی طرح قدر افزائی کی اور ایک ریاست کا فرمانروا مقرر کر دیا۔ سچ ہے انسان دار فانی میں انسان کی سچ ہے اس دار فانی میں انسان کی قدر و منزلت، اعزاز و افتخار اس کی اپنی ذاتی صفات اعلیٰ اور عمدہ صلاحیتوں کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور وہ باوقار زندگی گزارنے کے لائق ہو سکتا ہے۔ علم و حکمت، جواں مردی و شجاعت، محنت و مشقت، صبر و تحمل، ضبط، یہ چند ایسے اوصاف ہیں جن کو اگر انسان فطرت ثانی بنا لے تو انسان کا سخت سے سخت مخالف بھی از خود عاجز ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ صورت شکل میں بدحیت ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، اگر عمدہ صلاحیتوں اور خوبیوں کے ساتھ ساتھ اگر حق تعالیٰ نے اسے ظاہری وجاہت اور وضعداری بھی بخشی ہو تو یہ سونے پر سہاگا ہوگا۔ مختصر یہ کہ صفات اعلیٰ یا بہترین خلق وہ اعلیٰ جوہر ہے جو ظاہری وضع و خطا کے مقابل دائمی ہے، اور یہ وہ گوہر ہے جو انسان کو بشر کامل کی صف میں کھڑا کرتا ہے۔ تاریخ اس بات کی توثیق کرتی ہے کہ جو لوگ اس تغیر پذیر عالم میں کارہائے نمایاں کر گزرے ہیں، یہ ان کی عالی ہمت، بلند اوصاف و عزم تھا، نہ کہ ظاہری وجاہت و خوبصورتی یا رعنائی۔ یہ سچ ہے کہ حسن صورت اور حسن سیرت ہر دو ایک حقیقت ہیں، لیکن لازم و ملزوم نہیں۔ برخلاف اس کے یہ اشد ضروری ہے کہ انسان کو ایک عمدہ نمونہ اور مثالی زندگی کے لیے شمائل حسنہ کا ہونا ناگزیر ہے، جو انبیاء کا شیوا رہا ہے اور ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ان کے
شستہ و پاکیزہ کردار بنی نوع انسان کے لیے شمع فروزاں اور نجات کا ذریعہ بھی ہیں۔ اس کے برخلاف حسن پری وش و کشیش حسن جو زرق برق پوشاک میں نازاں و مغرور گمگشتہ فکر تھے، انہیں برق رو زمانے نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گوشے گمنامی کے آغوش میں ڈھکیل دیا، اور شاید یہی سنت زمانہ رہے گی۔ سعدی کہتے ہیں شرف انسان بکمالات نو کے جمال، یعنی کمال ہی دنیا میں انسان کی مہارت کام آتی ہے، نہ کہ اس کا حسن۔